पुरस्कार शख्सियत हैं। एक बादशाह होने के बावजूद कुरान करीम के अंदर इनका जिक्र एक इंतहाई गैर मामूली शख्सियत के तौर पर बयान होता है। अल्लाह ने इनको एक अजीम सल्तनत अता की थी और एक खास कौम से इनका सामना करवाया जिसे याजूज माजूज के नाम से जाना जाता है, और इस कौम का कुर्बे क़यामत के अंदर एक बार फिर से निकलना क़यामत की एक इंतहाई अहम तरीन निशानी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सना खैरियत से हूँ। आज इंशाअल्लाह जिस वीडियो में रेशन देने जा रहे हैं हंसी टीवी, इनके चैनल का नाम है, इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों ने जो सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो एंटर देखिएगा। दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आज की, बहुत बेहतरीन वीडियो आज की, बहुत प्यारी वीडियो आज की। ये वीडियो है हज़रत ज़ुल्करनैन के ऊपर। हज़रत ज़ुल्करनैन की पूरी तफसील से इसमें बात बताई गई है और ये इसका फर्स्ट पार्ट है। इंशाल्लाह ने चाहे तो सेकंड पार्ट में जल्दी लेके आएंगे, लेकिन पहले फर्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं इसमें क्या बताया गया है, क्या दिखाया गया है, क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है। ये याजूज माजूज ये कौन की कौम है, ये कब आएगी और कैसे आएगी, किस तरह से आएगी, पूरी तफसील से इसमें एक एक चीज़ बताई गई है। तो आइए बिना देरी के पहले हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। दूसरी बात, मुझे सपोर्ट करने के लिए जितना हो सके मेरे चैनल को शेयर करिएगा और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए, और वीडियो अच्छे लगा करे तो उसको लाइक भी कर दिया करिए। तो ठीक है। ज़ुल्करनैन तारीख की एक इंतहाई पुरस्कार शख्सियत हैं। एक बादशाह होने के बावजूद कुरान करीम के अंदर इनका जिक्र एक इंतहाई गैर मामूली शख्सियत के तौर पर बयान होता है। अल्लाह ने इनको एक अजीम सल्तनत अता की थी और एक खास कौम से इनका सामना करवाया जिसे याजूज माजूज के नाम से जाना जाता है, और इस कौम का कुर्बे क़यामत के अंदर एक बार फिर से निकलना क़यामत की एक इंतहाई अहम तरीन निशानी है। आज के दौर में कुछ मजहबी स्कॉलर्स ने इनके नाम से इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल यानी आसमानों में इनके सफ़र को साबित कर दिया है, जो कि एक बहुत बड़ा झूठ और इस्लामी तालीमात को ना समझने का नतीजा है। ज़ुल्करनैन का जिक्र कुरान पाक की सूरह अल-कहफ़ के अंदर किया गया है और आयत 83 से लेकर 98 तक इनके सफ़र का हाल बयान होता है, जो कि उन्होंने एक मशरिक़ की तरफ, एक मगरिब की तरफ और एक शुमाल की तरफ किया, जहाँ पर इन्होंने याजूज माजूज के खिलाफ एक दीवार बनाई। सूरह कहफ़ की यह आयत इस वक्त नाजिल हुई जब एक यहूदी आलिम के पास कुछ अरब के लोग पहुंचे और इनसे कहने लगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा क्या सवाल किया जाए कि इनके नबी होने की हकीकत वाज़ेह हो जाए। इस यहूदी आलिम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 सवाल करने का कहा गया, जिनमें से एक सवाल यह था कि वो शख्स कौन था जो कि दुनिया के 3 कोनों तक गया। इसी सवाल का जवाब अल्लाह ने इसी सूरह कहफ़ की आयत के अंदर इस तरह से ज़ुल्करनैन के बारे में बयान किया कि इनके तमाम ज़मीनी सफ़र को वजाहत से इस तरह से बयान कर दिया जैसे आंखों देखा हाल हो। इस सफ़र का ताल्लुक याजूज माजूज की कौम और इनको कैद करने से भी मुतल्लिक था, और यहूदी कौम ज़ुल्करनैन को अपने लिए एक मोहसिन के तौर पर जानती थी, क्योंकि पहली मरतबा हैकल सुलेमानी की तबाही के बाद जब बाबुल इराक का बादशाह बख्त नसर हज़ारों यहूदियों को कत्ल करके 1 लाख के करीब यहूदियों को गुलाम बनाकर अपने साथ बाबुल ले आया, तो वो ज़ुल्करनैन ही थे जिन्होंने बख्त नसर बादशाह की सल्तनत पर हमला करके इसको शिकस्त दी और यहूदियों को दोबारा इनका वतन मुल्क फ़लस्तीन और यरूशलेम शहर वापस दिलवाया। और इसीलिए यहूदी आलिम को उम्मीद थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि तौरात का इल्म नहीं रखते और वो एक मखसूस यहूदी रबी हासिल कर सकता है, लिहाजा वो इसका जवाब नहीं दे सकेंगे। लेकिन सूरह कहफ़ की आयत 83 के अंदर अल्लाह ने इस शख्सियत का नाम ज़ुल्करनैन बयान करके फरमाया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपसे दरियाफ्त करते हैं ज़ुल्करनैन के बारे में। और इसके बाद इस यहूदी आलिम के सवाल के मुताबिक इनका दुनिया के 3 कोनों का सफ़र बयान किया, जो कि हम वीडियो में आगे जाकर जानेंगे। कुरान करीम में अल्लाह ने इनको एक अजीम बादशाह और नेक हुक्मरान के तौर पर बयान किया है, लेकिन यह भी जानना इंतहाई अहम है कि कुरान इनकी तफसीलात को काफ़ी पुरस्कार रखता है कि क्या वो कोई नबी थे या फिर दुनियावी बादशाह, या फिर इनका ये सफ़र किस सल्तनत की तरफ था। कुरान के अंदर बस इनकी डायरेक्शन का जिक्र मौजूद है। जब ज़ुल्करनैन का मकबरा खोल कर देखा गया तो इसमें 3 सींगों वाला एक मुजस्मा भी दरियाफ्त हुआ, जिस पर दुनिया के 3 हिस्से वाज़ेह तौर पर मौजूद थे, जो इनके इसी दुनिया के 3 हिस्सों के सफ़र की तरफ इशारा करते हैं। ज़ुल्करनैन बादशाह की शख्सियत इतनी पुरस्कार क्यों है? इसकी एक बड़ी वजह कुरान करीम के अंदर इनकी गैर मामूली ताकत और अल्लाह की तरफ से दी गई हिदायत है, क्योंकि अल्लाह की तरफ से हुक्म मिलना इस बात की तरफ वाज़ेह तौर पर इशारा करता है कि वो अल्लाह के पैगंबर और साथ साथ दुनियावी बादशाह भी थे, क्योंकि आप जानते हैं कि गैर नबी अल्लाह ताला से इस तरह से हुक्म नहीं ले सकता। अब यह भी मुमकिन है कि इस ज़माने के अंदर कोई पैगंबर मौजूद हो जिन्होंने ज़ुल्करनैन को यह अल्लाह का हुक्म सुनाया हो, लेकिन अगर ऐसा होता तो कुरान करीम इसको ज़रूर बयान करता। अल्लाह ताला ने इन्हें ज़मीन के अंदर इक़्तिदार और हिकमत दी और वो अपनी सल्तनत को छोड़कर दुनिया के मशरिक, शुमाल और मगरिब तक गए। इसलिए इनका किरदार किसी आम बादशाह से बहुत ज़्यादा बुलंद है, क्योंकि वो अल्लाह के हुक्म पर चलते थे और दुनिया के अंदर अदल और इंसाफ कायम करते थे। यही वजह है कि ज़ुल्करनैन का जिक्र आम बादशाहों की तरह नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से एक खास हिदायत याफ्ता शख्सियत के तौर पर बयान होता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के मुताबिक ज़ुल्करनैन 580 कबल मसीह के अंदर पैदा होने वाले एक ईरानी बादशाह थे, जिन्हें ईरानी कोर्श कबीर के नाम से जानते हैं, और इनका लक़ब था ज़ुल्करनैन यानी 2 सींगों वाला। इनका पहला सफ़र मौजूदा दौर के ईरान, अफगानिस्तान और बलूचिस्तान की तरफ था, जिन्हें वो फतह करते चले गए, और इनका दूसरा सफ़र मौजूदा दौर के आर्मीनिया और तुर्की के इलाके की तरफ था, जबकि इनका तीसरा सफ़र था इराक की तरफ, जहाँ पर इन्होंने बनी इसराइल कौम यानी यहूदी कौम को बख्त नसर की कैद से आज़ाद करवाया। आमतौर पर जंगों के अंदर सिर्फ कत्ल गारत और तबाही होती है, लेकिन यहाँ पर यह जानना इंतहाई ज़रूरी है कि इन तमाम मुहिमात के दौरान इन्होंने इंतहाई नरमी और रहमदिली का मुजाहरा किया। कत्ल गारत और लूट मार करने की बजाय लोगों को अमान देते चले गए, और इसी की वजह से इनकी फ़ौज के अंदर लोग इनकी रहमदिली से मुतासिर होकर इनकी फ़ौज में जुड़ते चले गए। बाबुल पर कब्जे के बाद उन्होंने अपना मशहूर ज़माना फरमान जारी किया, जो कि आने वाली नस्लों के लिए पहला कानून बना। याद रहे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी 586 साल पहले का वाक़या है। आज भी इस फरमान की कॉपी यूनाइटेड नेशन असेंबली, ब्रिटिश म्यूजियम और ईरानियन पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है। सूरह कहफ़ के अंदर इनके सफ़र का हाल बयान होता है कि वो एक रास्ते पर चले जो कि एक तरफा था, यहाँ तक कि वो सूरज के डूबने की जगह पर पहुंच गए। ईरान के मगरिब में इस वक्त भी आर्मीनिया और अज़रबैजान का इलाका मौजूद है।
اللہ تعالیٰ مزید فرماتا ہے کہ وہاں پر اس نے سورج کو ایک کیچڑ نما چشمے کے اندر غروب ہوتا پایا. یہاں پر انہوں نے ایک قوم کو پایا. اللہ نے ذوالقرنین کو فرمایا کہ چاہے تو ان کو چھوڑ دو یا پھر اس قوم کے لیے کوئی بہتر روش اختیار کرو. یعنی ذوالقرنین کو یہ اختیار دے دیا کہ اس قوم کے ساتھ چاہے جو مرضی سلوک کرے. سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ آج بھی آرمینیا کے اندر جھیل سوان موجود ہے جس کے پاس ذوالقرنین اس سفر کے دوران پہنچے. اور یہ بات ثابت ہوتی ہے اس جھیل کی رنگت سے جو کہ کیچڑ کے پانی کی طرح کالی رنگت رکھتی ہے. بالکل وہی خاصیت جو کہ قرآن نے اس کی بیان کی. یہ جھیل آرمینیا کے رقبے کا 5% ہے. مطلب اس وقت یہاں پر ایک قوم آباد تھی جس کے بارے میں اللہ نے ذوالقرنین کو حکم دیا کہ تمہیں اختیار ہے کہ ان کے ساتھ جیسا مرضی سلوک کرو. اور ظاہر ہے کہ ذوالقرنین کی طبیعت کے اندر نرمی اور رحم دلی تھی تو انہوں نے یہاں پر قتل و غارت سے اجتناب کیا ہوگا اور ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا ہوگا. اس کے بعد قرآن بیان کرتا ہے کہ اس کے بعد وہ سورج کے نکلنے کی جگہ تک پہنچا اور اسے یہاں پر ایک ایسی قوم کی طرف نکلتا پایا کہ ہم نے اس کے لیے اس میں کوئی اور اوٹ نہیں بنائی تھی. یعنی اب کی بار آرمینیا سے مشرق کی طرف کا سفر جو کہ بنتا ہے موجودہ دور کا آذربائیجان, جہاں پر بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے یہ زیادہ تر علاقہ خشک ہے اور اس کے شمال کے اندر داغستان ملک کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے. اسی علاقے کے مغرب کے اندر کوئی کاف کا پہاڑی سلسلہ موجود ہے جو کہ بہت مشہور ہے اور اس کے مشرق کے اندر بحر خضر یعنی کیسپین سی. یہ دربند وہی علاقہ ہے جہاں پر ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کی قوم کو پایا اور ان کو روکنے کے لیے یہاں پر بند بنایا کیونکہ وہ اپنے آس پاس کے علاقوں کے اندر تباہی مچا کر ان لوگوں کو پریشان کیا کرتے تھے. اور قرآن اس بارے میں اشارہ دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ وہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچا اور یہاں پر ایسی قوم کو پایا جو کہ بات سمجھنے کے قریب نہ تھی. یعنی 2 پہاڑوں کے درمیان موجود ایک قوم جو کہ اونچائی کی جگہ پر موجود تھی. اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ آج بھی اسی دربند کے علاقے کے اندر ایک قلعہ موجود ہے جو کہ اسی قوم سے منسوب ہے. اس قلعے پر آج بھی وہ دیوار موجود ہے, وہ بند موجود ہے جو کہ ذوالقرنین نے اس قوم کو روکنے کے لیے بنایا تھا. قرآن بتاتا ہے کہ یہاں پر موجود قوموں نے ذوالقرنین سے شکایت کی کہ یہ یاجوج ماجوج بہت ہی فسادی اور ظالم قوم ہے, یہ کسی کی بات کو نہیں سنتے اور نہ ہی سمجھتے ہیں, لہٰذا ہم آپ کو تمام مال و دولت دینے کو تیار ہیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں. لیکن ذوالقرنین نے جواب دیا کہ میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے, بس اپنے لوگوں سے کہو کہ مین پاور کے طور پر یہ دیوار بنانے کے اندر میری مدد کریں. اور اس طرح سے ذوالقرنین نے لوہے اور تانبے کو پگھلا کر یاجوج ماجوج اور ان کے درمیان ایک دیوار تعمیر کر دی. یعنی یاجوج ماجوج ایک انسانی مگر وحشی اور فساد کرنے والی ایک انسانی مخلوق تھی. قتل و غارت کرنا اور لوٹ مار کرنا ان کا معمول تھا. آج کے دور میں جو لوگ ان کو غاروں کے اندر چھپی ہوئی کوئی مخلوق یا پھر کوئی ایلین مخلوق یا پھر کوئی مونسٹر کے طور پر پیش کرتے ہیں, دراصل وہ قرآن کے اس کانٹیکسٹ سے واقف ہی نہیں ہیں بلکہ ہالی ووڈ کی سائنس فکشن فلم سے متاثر ہیں. کیونکہ قرآن تو ایک ایک کر کے نشانی کے طور پر اس علاقے اور ان لوگوں کی نشاندہی بھی کر رہا ہے جو کہ آج بھی نشانی کے طور پر موجود ہیں کہ یہ کون سی قوم تھی اور انہیں یہاں پر کیوں قید کیا گیا. قرب قیامت کی اتنی بڑی نشانی کو توڑ مروڑ کر ان لوگوں نے کسی ایلین مخلوق سے اس کو جوڑ دیا ہے جو کہ کسی اور سیارے پر آباد تھی اور قیامت سے پہلے زمین پر واپس آئے گی. اور یہ بھی کہ ذوالقرنین نے بھی کسی اور سیارے کی طرف آسمانی سفر کر کے اس قوم کو دیکھا اور ان کے اور زمین کے درمیان ایک دیوار بنا دی جو کہ ٹوٹلی ای لاجیکل سا کانسیپٹ ہے. قرآن کے مقدمے میں یہ بات بالکل بھی فٹ نہیں ہوتی, نہ اس کا کوئی کانٹیکسٹ بنتا ہے نہ کوئی لاجک. اور وہ اس لیے کیونکہ آج بھی یہ دیوار دربند کے علاقے کے اندر اسی طرح سے اپنی نشانیوں کے ساتھ اصلی حالت کے اندر موجود ہے. اور دوسرا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث موجود ہے جس کے راوی ہیں ابو سعید خدری, جس کے مفہوم کے مطابق اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ اپنی نسل سے جنتی اور جہنمیوں کو الگ الگ کرو. تو ہر 1000 میں سے 999 جہنمی ہوں گے جو کہ یاجوج ماجوج سے ہوں گے, جبکہ صرف ایک جہنمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہوگا. اب اس صحیح حدیث مبارکہ کے بعد تو اس بحث کی گنجائش ہی ختم ہو جاتی ہے کہ وہ یاجوج ماجوج حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں, یعنی انسان ہی ہیں. ان کا حساب کتاب بھی باقی انسانوں کے ساتھ ہی قیامت کے دن ہوگا, لیکن قرآن ان کو خاص طور پر ایک گروہ کے طور پر بیان کرتا ہے جو کہ فسادی اور ایک جیسی آئیڈیالوجی کے ماننے والے ہیں, جبکہ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے والی امت ہے. یہاں پر وہ آئیڈیالوجی علماء کرام کے مطابق دراصل یہودی قوم ہے. یاجوج ماجوج کی قوم حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی نسل سے ہیں. ان کا یہ نام ان کے سردار یاجوج اور ماجوج کے نام پر رکھا گیا ہے, جنہیں ایران کے اندر لوگ اشکناز کے نام سے بھی جانتے تھے. اشکناز ماجوج کا بھانجا تھا. یہ قوم کو کاف کی پہاڑیوں اور اس کے آس پاس موجود علاقوں کے علاوہ بحر خضر کے پاس بھی موجود تھی, یعنی کیسپین سی کے آس پاس. لہٰذا اسی جگہ سے آ کر یہ جنوب کے تمام علاقوں پر حملہ کرتے, لوٹ مار قتل و غارت کرتے اور لوگوں کو غلام بنا لیتے. ان غلاموں سے کام کرواتے یا پھر ان کو آگے بیچ دیتے. یہ اپنے علاقے سے گزرنے والے لوگوں اور قافلوں سے زبردستی ٹیکس بھی لیا کرتی اور جو یہ نہ دیتا اس کو یہ مار دیا کرتے. یہ قوم خود کو قوم خضر بھی کہتی تھی اور اسی وجہ سے کیسپین سی کو بحر خضر بھی کہا جاتا ہے. ان کا علاقہ مغربی روس سے لے کر موجودہ دور کے جرمنی تک تھا. اس لیے آس پاس کی موجودہ قومیں ان سے پریشان تھی اور ذوالقرنین سے ان کی شکایت کی تھی کہ ہمیں ان کے شر سے نجات دلوائیں. اور ذوالقرنین نے ان کے حملوں سے روکنے کے لیے یہاں پر ایک بند بنایا تھا جو کہ آج بھی اپنی اصلی حالت کے اندر لیکن کچھ مسمار ہو کر یہاں پر موجود ہے. اس دیوار کو بنانے کے اندر لوہے اور تانبے کا استعمال کیا گیا. سب سے زیادہ لوہا اور تانبا اس کے دروازوں پر استعمال کیا گیا, لیکن پتھروں کے ساتھ ان کی دیواروں کو اتنا اونچا بنایا گیا کہ یہ یاجوج ماجوج کی قوم نہ اس دیوار کے اندر کوئی سوراخ کر سکے, نہ اس کو توڑ سکے, نہ اس پر چڑھ سکے اور نہ اس کو کوئی نقصان پہنچا سکے, کیونکہ اس دیوار کے ساتھ موجود قلعے کی اونچائی پر ہمیشہ تیر انداز اس کو بچانے کے لیے اور ان لوگوں پر حملہ کرنے کے لیے یہاں پر تعینات رہتے. دیوار چین کے بعد یہ دنیا کی دوسری بڑی دفاعی دیوار ہے یا پھر بند ہے. اس دیوار کے بعد آرمینیا اور آذربائیجان کا تمام علاقہ ذوالقرنین کی سلطنت کے اندر شامل ہو گیا اور یاجوج ماجوج اس دیوار کے پار تک محدود ہو کر رہ گئے. وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ یہ بند مسمار ہوتا گیا اور یہ قوم آزاد ہو کر دنیا کے اندر پھیل گئی. اسی لیے صحیح حدیث کے اندر بیان ہوتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج یاجوج ماجوج کی دیوار کے اندر اتنا بڑا سوراخ ہو چکا ہے. یہ کہہ کر آپ نے اپنے انگوٹھے اور برابر والی انگلی سے اتنا بڑا حلقہ بنایا اور فرمایا کہ عرب کے لوگوں کے لیے فتنے کا آغاز ہو گیا ہے. یعنی دربند کا وہ قلعہ یا پھر دیوار مسمار ہو گئی اور اس کا راستہ یاجوج ماجوج کے لیے کھل گیا ہے. اور یہ بھی کہ یہ قوم عرب کے لوگوں کے لیے خاص طور پر فتنہ ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر یہ قوم خضر آس پاس کے علاقوں کے اندر پھیل گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر مسلمان فوجیں دربند کے علاقے کے اندر جہاد کرتی ہوئی پہنچی اور ان سے جنگ بھی کی. یہاں پر موجود صحابہ کرام کی قبریں آج بھی موجود ہیں جو کہ اس بات کی گواہ ہیں.
تاریخ میں قسطنطنیہ کے بادشاہ کے ایک وزیر یفدئی کا ذکر ملتا ہے جو یہ جاننا چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے کیا کسی ایک کی بھی سلطنت دوبارہ دنیا میں کہیں پر قائم ہوئی۔ سال 944 کے اندر اس کے ایک سفیر نے بتایا کہ قسطنطنیہ یعنی موجودہ ترکی سے 15 دن کے سمندری سفر پر ایک ریاست قائم ہوئی ہے جس کو قوم خزر کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ قسطنطنیہ سے تجارت بھی کرتے ہیں اور یہ بہت ہی طاقتور قوم ہے اور آس پاس کے علاقوں پر حملہ بھی کرتی رہتی ہے۔ یفدئی نے اس خزر قبیلے کے بادشاہ کو خط لکھا اور اس سے پوچھا کہ وہ قوم بنی اسرائیل کے کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ جواب میں خزر قوم کے بادشاہ نے جواب دیا کہ کسی بھی قبیلے سے نہیں، بلکہ ان کی نسل نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس اور اس کے بعد تگورما سے آگے بڑھی جو کہ ترکوں کے باپ بھی کہلاتے ہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ ہماری قوم کے اندر ایک بادشاہ بولان تھا جس نے کفر کے نظام سے تنگ آ کر اپنی قوم سمیت یہودیت اختیار کر لی۔ یہ بہت ہی حیران کن بات تھی کیونکہ یہودیت ایسا مذہب ہے جس کو اختیار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہودی کی اولاد ہی یہودی ہوتی ہے یا بنی اسرائیل۔ آج بھی اگر آپ غور کریں تو یہ اشکنازی جیوز سفید فام ہیں جبکہ اصل یہودی گندمی رنگت کے ہیں، کیونکہ یہ اشکنازی جیوز دراصل اسی بادشاہ بولان کی نسل سے ہیں جو کہ اصل یہودی نہیں ہیں بلکہ پوری یہودیت پر قبضہ کر چکے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ عربوں کے لیے فتنہ بن کر اپنے آس پاس موجود تمام عرب ریاستوں کو ایک ایک کر کے ختم کر رہے ہیں، جبکہ اصل یہودی پوری دنیا کے اندر اپنی سزا کی وجہ سے دربدر ہیں اور اصل یہودی ان پر آواز بھی نہیں اٹھا سکتے۔ لیکن اکثر آپ ویسٹرن ملکوں کے اندر دیکھتے ہوں گے کہ اصل بنی اسرائیل کے لوگ یا پھر یہودی لوگ فلسطین کے اندر ہونے والے اشکنازی جیوز کے ظلم کے خلاف جتنا ان کو موقع ملے یہ پروٹیسٹ کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے ان اشکنازی جیوز نے خود کے لیے ایک الگ ریاست اسرائیل کو قائم کیا جبکہ اللہ نے اپنے وعدے کے مطابق اس بنی اسرائیل قوم کی دوبارہ حکومت قائم نہیں ہونے دی، جیسا کہ بار بار انہیں حکومت دے کر اپنی لاڈلی قوم بنا کر آزمایا لیکن ہر بار انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، لہٰذا آخر کار بنی اسرائیل قوم کو یہ سزا ملی کہ ان سے لاڈلی امت کا ٹائٹل چھین کر یہ حکومت عربوں کو دے دی گئی۔ جیسا کہ قرآن کریم کی سورہ انبیاء کی آیت 95 کے اندر بیان ہوتا ہے کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا اس پر لازم ہے کہ وہاں کے لوگ اب پلٹ کر نہیں آئیں گے، یعنی یروشلم کی بستی جو کہ بنی اسرائیل قوم کا گھر تھا۔ اور حیرت انگیز طور پر اس کے بعد اگلی آیت کے اندر بیان ہوتا ہے کہ یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ ان دو آیات کی ایک ساتھ موجودگی اور ان کے کانٹیکسٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم لوگ کبھی بھی اپنی حکومت کو دوبارہ قائم نہیں کر سکو گے لیکن تمہاری جگہ ہم یاجوج ماجوج اشکنازی جیوز کو آزادی دے دیں گے، ان کو حکومت دے دیں گے اور وہ ہر بلندی سے یعنی بزنس، میڈیا، پولیٹکس ہر جگہ پر قابض ہوں گے یا پھر اس کی بلندیوں پر موجود ہوں گے اور مسلمانوں پر حملہ کریں گے کیونکہ میدان جنگ کے اندر اونچی جگہ کو فتح کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اور قرآن بھی ہمیں یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، یعنی اصل یہودی اب تک دنیا کے اندر دربدر ہیں جبکہ اشکنازی جیوز کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مسلمانوں کی آخری جنگ ہر مجدون ابھی ہونا باقی ہے اور قیامت کے دن اسی اشکنازی جیوز کی نسل اتنی بڑھ جائے گی کہ ان میں سے 999 جہنمی جبکہ رسول اللہ کی امت کا ایک شخص جہنم میں جائے گا۔ اور یہ قوم آج بھی مذہبی، نفسیاتی، جنگی، سفارتی ہر طرح سے لوگوں کے ایمان پر ہر طرف سے حملہ آور ہے اور اپنے مسیح دجال کے انتظار میں ہے جس کے ساتھ یہ ساتھی کے طور پر موجود ہوں گے اور اس کی مدد کریں گے، اور یہ سب کچھ ایک کے بعد ایک مسلسل احادیث سے ثابت ہے۔ آئی ہوپ کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ذوالقرنین علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں اور یاجوج ماجوج کی تمام کنفیوژن آپ کے دماغ سے دور ہو گئی ہوگی۔ تو دوستوں یہ تھا ہمارا ایکشن حضرت ذوالقرنین کے اوپر، جنہوں نے ایک ایسی حکومت اللہ تعالیٰ نے نوازی تھی کہ یاجوج ماجوج جس کے بارے میں ہم لوگ اکثر علماء سے سنا ہے، جنہوں نے اس دیوار کے اندر قید کر دیا ہے اور قیامت سے پہلے یہ یاجوج ماجوج پھر سے دنیا میں ضرور آئیں گے کیونکہ یہ قیامت کی بہت بڑی نشانی پوری ہوگی، یہ سمجھ لیجیے آپ۔ تو یہ انشاءاللہ نے کہا ہم دوسرا پارٹ جلدی لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ یہ پہلا پارٹ تھا حضرت ذوالقرنین کے اوپر، اب انشاءاللہ اس کے آگے کی ویڈیو ہم آپ سیکنڈ پارٹ میں پوری جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو امید ہے ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر کریے گا اور اپنی قیمتی رائے کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کریے اور جتنا ہو سکے میرے چینل کو شیئر کریے گا، اور نئے حضرات جو میرے چینل پہ اگر ہوں آئیں تو وہ سبسکرائب کر لیا کریں۔ تو پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔